وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الصلاة کے بعد معزز و مکرم حاضرین مجلس، واجب الاحترام بزرگ قبلہ شاہ صاحب، میرے تمام دوست و احباب، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین جل جلالہ کا احسان عظیم ہے، اور سرور کونین حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج ہم اس مبارک محفل میں جو ماہانہ منعقد کی جاتی ہے اس میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سے آکار خطا کار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے ہمیں اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ مختصر سا درس قرآن ہوگا، زیادہ طویل کوئی بیان نہیں ہے۔ سورہ کہف 15واں سپارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو فضیلت عطا فرمائی اور صاحب کتاب کو جو فضیلت عطا فرمائی، وہ نہ خلق میں کسی کو عطا فرمائی اور نہ دنیا کے کسی کلام کو وہ فضیلت حاصل ہے جو قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن مجید فرقان حمید آئین حیات ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ مقصد حیات کا تعین بھی کرتا ہے اور اس مقصد حیات کے حصول کے لیے لائحہ عمل بھی بتاتا ہے۔ تاریخ میں جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو ایک انقلابی کتاب سمجھا تو مسلمان دنیا میں انقلاب لاتے رہے، اور جب اس کتاب کو ہم نے جو اس کا حق تھا وہ دینا چھوڑ دیا تو پوری دنیا میں مسلمان اپنے حقوق سے محروم کر دیے گئے۔ عام سوال ذہن میں آتا ہے، اقوام مغرب بھی تو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور شرف فضیلت امت مسلمہ کو عطا فرمائی اور جو فرائض مسلم امہ کو عطا فرمائے وہ کسی قوم کو عطا نہیں فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے مغربی اقوام بالخصوص نوجوانوں کی نظر میں جو ان کی ترقی ہے، یہ ان نوجوان ذہنوں کے اندر جو سوالات بڑھتے ہیں میں اس کے حوالے سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی اپنے آپ کو اقوام مغرب کی طرح اپنا سمجھے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ امت اپنی ترکیب میں بڑی خاص ہے۔ اور ترکیب میں خاص کیوں ہے؟ قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نبی سے بنتی ہے۔ روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام کو انبیاء کے نام سے پکارے گا، اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں قوم موسیٰ ہے، قوم ہارون ہے، قوم لوط ہے،
قوم یعقوب ہے، اسی طرح روز آخرت قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کو نبیوں کے نام سے پکارے گا، یعنی نسبت نبی سے جو ہوگی وہی آخرت میں بھی کام آئے گی، اور جس نے اس نسبت کو اس دنیا میں توڑ دیا مانوی اعتبار سے، وہ اخروی جو فضائل ہیں اور جو امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت سے جو عطا فرمانے والا ہے وہ اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہی دنیا ہے جو آپ کی جنت بھی بن سکتی ہے میری، اور جہنم بھی بن سکتی ہے۔ یہ خیال کرنا کہ یہ دنیا میں کچھ اچھا نہیں ہے، سب کچھ برا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیمیا سعادت میں پورا باب اس پر باندھا کہ دنیا میں سب کچھ برا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا ہے تو فرمایا الدنیا مرجعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا یہی جیتی ہے آخرت کی، یہی توشہ آخرت ہے، یہیں سے لے کر جانا ہے، اپنے حصے کی آگ بھی یہیں سے لے کے جاتا ہے انسان، اور اپنا جنت کا محل بھی یہیں سے لے کے جاتا ہے۔ لہذا جس کی دنیا اس قرآن کے آئینے میں، اس آئینہ قرآن میں جس کی دنیا، ہم اقوام مغرب کے قیاس نہیں کر رہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر رہے، اس آئینہ قرآن میں جس کی دنیا قرآن کے اصولوں کے تحت اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اور امت کا اجماع اور معاشرے کا، اس کو آسان الفاظ میں اگر کہوں کہ سوسائٹی کا کسی شخص کے بارے میں جو ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے کردار کو، اس کے اطوار کو دیکھ کر، اس کی عادات کو دیکھ کر، وہ حجت ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس احترام انسانیت میں آپ تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اس مردہ شخص جس کا جنازہ جا رہا تھا، اس کے حوالے سے سوسائٹی میں جو اس کے لیے نیریٹو تھا اس کو بیان کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو بڑا برا آدمی تھا، بڑا گنہگار تھا، فلاں فلاں معاشرے میں اس کے کردار کے لوگ گواہ ہیں، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اور اس کے جو معاشرتی گناہ جو انسان اگر کرے تو معاشرے میں وہی نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے کہ جو آپ کا رول معاشرے میں ہے ویسے ہی معاشرہ گواہی دے گا آپ کو، آپ کے کردار کے بارے میں۔ تو بہرحال ایک نیگیٹو نیریٹو جو ہے وہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، وجبت وجبت، واجب ہو گئی اس پر، واجب ہو گئی اس پر۔ تھوڑی دیر میں ایک اور جنازہ آیا، صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں ایک پازیٹیو نیریٹو جو معاشرے میں ڈیولپ اس کے کردار، اس کی زندگی نے، ظاہری زندگی اعمال نے کیا تھا، اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بتائیں۔ یہ شخص تو بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا رحم دل تھا، پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، رشتہ داروں کا حق ادا کرتا تھا، فلاں فلاں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام نے استفہامی انداز میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی پوچھا یا رسول اللہ، دونوں جنازے گزرے، ایک کے بارے میں ہم نے وہ رائے دی جو معاشرے کی تھی نیگیٹو، منفی رائے، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی زندگی کے حالات جیسے لوگوں کے سامنے تھے، اور اس سے اس کا جو کردار معاشرے کے سامنے آیا وہ بتایا، اس پر بھی آپ نے فرمایا وجب ہے۔ اور دوسرا جنازہ جو آیا
اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بھی بتائیں۔ یا رسول اللہ، اس پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا واجب ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا چیز جو واجب ہو گئی؟ فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا تھا اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، اور اس کے گواہ تم ہو کہ زندگی اس کی اس دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ تھی، برے اعمال، برے خصائل، بری عادات کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی۔ تو وہی نیریٹو ڈیولپ ہوا معاشرے میں، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، رشتہ داروں کا مال اور ان کی جو وراثت ہے وہ ادا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ معاشرہ اس کے اعمال پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ بس جہنم واجب ہو گئی اس پر۔ دوسرا جنازہ جو تھا، لوگ اس کی اچھے خصائل پر گواہ تھے، اچھی عادات پر گواہ تھے، اس پر بھی واجب ہوئی، لیکن اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا جو کردار ہوتا ہے یہی گواہی دے دیتا ہے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ معذرت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں بڑی واضح اشارے موجود ہیں۔ یہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، منافقین کے احوال کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوں گے۔ قرآن نے انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مومنین کا ان کے خصائل بتا دیے، ان کا کردار بتا دیا، معاشرے میں ان کا کیا نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ ان کے کردار سے ان کا جو رول پلے ہوتا ہے معاشرے میں، معاشرے کی رائے بن جاتی ہے۔ دوسرا گروہ کافرین کا ہے جو کھلے عام دین کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا بھی ایک نیریٹو پوری دنیا میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح منافقین یہ تیسرا گروہ ہے، اور یہ کلاسیفیکیشن کسی مولوی کی نہیں، خالق کائنات کی ہے کہ انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کلاسیفیکیشن ہے 3 حصوں میں۔ تو منافقین کے گروہ کی بالکل نشاندہی فرمائی اور ان کی خصوصیات کو بھی بتا دیا۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں پہلے مومنین کی، جیسی سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے مومنین کی، اس کے بعد پھر منافقین اور کافرین کی، کافرین کی نشانی کو بتایا، بعد میں منافقین کی نشانی کو بتایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان کی سورہ کہف میں ایک، یہ تو سینٹر آف قرآن ہے، سورہ کہف جو ہے وہ ویسے بھی قرآن مجید کا بالکل وسط ہے، اور لفظ جو ہے وہ یتلطف، وہ جب آتا ہے تو بالکل سینٹر آف قرآن ہے وہ لفظ۔ بالکل بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ بھی ہے ذوالقرنین کا۔ یہ تینوں واقعات سورہ کہف میں آپ کو ملیں گے، ان کی تفصیل الگ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پورے قرآن کا میں اکثر بیانات میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، پھر اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ون لائنر اسٹیٹمنٹ پورے قرآن کا، اگر جسٹ آف قرآن کو پوچھے ایک لائن میں پورے قرآن کا خلاصہ تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ماحول بدل لو، نتائج بدل جائیں گے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ 6666 آیات کا 114 صورتوں کا خلاصہ یہ ہے، چینج یور انوائرمنٹ اینڈ چینج دا ریزلٹس۔ اپنا ماحول بدل لیں آپ، نتائج بدل جائیں۔ بالکل آسان سا فارمولہ قرآن نے دیا ہے۔ دنیا میں دیکھو کہ اچھے لوگ کون ہیں، دنیا میں دیکھو منافقین کی نشانیاں کن میں پائی جاتی ہیں، دنیا میں دیکھو کافرین کون ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی وہ آیات، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، اصحاب کہف کا مشہور واقعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر ان کے کتے کا ذکر آیا، اور بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا، کلبہم کلبہم کلبہم۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ اصحاب کہف کی طرف نسبت ہے۔ کتا کن کا؟ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ اللہ والوں کے ساتھ اگر کتا بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ اعزاز عطا فرما دے گا جو انسانوں کو نہیں مل سکا۔ کیا ہے؟ ماحول۔ اللہ والوں کے ماحول میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عنایات اور رحمتوں کی بارش جو ان پر کرتا ہے، اگر ان کی سنگت میں، ان کی معیت میں، ان کے ماحول میں، ان کے قرب میں بیٹھو گے تو وہ رحمت کے چھینٹے اللہ تمہارے قلوب پر بھی برسا دے گا۔ اس کی رحمت کا ایک چھینٹا ہی کافی ہوتا ہے۔
وہاں مقدار نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ عشق میں نظر مقدار پہ نہیں معیار پہ ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جس چیز کی کوالٹی ہوگی وہ چیز اتنی مہنگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوانٹٹی میں جب آپ کی نظر صحیح ہو تو آپ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے سمیات بنتے ہیں جس کا ایک قطرہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کا ہوتا ہے، ایسی ایسی خوشبوئیں بنتی ہیں جو ہزار لاکھوں روپے کی ہوتی ہیں اور ماشے کے حساب سے بکتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، دھاتیں تو بہت ہیں، سونے، پلیٹینیم، جناب وہ رتی میں تولے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی قیمت ہوتی ہے۔ پتھر تو بہت ہیں دنیا میں، پتھر تو بہت ہیں، ہزارہ کروڑہ وہ پتھر ہے جو انسان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں، لیکن ایک ایمرلڈ بھی ہے، ایک ڈائمنڈ بھی ہے جس کی رتی میں قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، کروڑوں ڈالر میں ہوتی ہے۔ یہ جتنا میری انگوٹھی میں ایک پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، مرجان، اتنا بڑا ایمرلڈ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے۔ کتنا؟ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے۔ اس پتھر کی اتنی قیمت کیوں بنی؟ وہ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے، وہ جس سنگت میں رہا ہے۔ کوئلہ تو بہت ہے، لیکن جو کوئلہ ہیرا بن جائے وہ اس سنگت، اس مائیت، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ بنتا ہے نا۔ اللہ والوں کی مجلس میں اگر اپنے آپ کو در نایاب بنانا ہے تو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلبہم کہا، بار بار ان کے کتے کا ذکر فرمایا، جہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ یہ حکمیہ جملہ ہے، اپنے آپ کو باندھ لو، اپنے آپ کو کمپلسریلی آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں ان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ بہتر ہوگا اگر یہ کر لو، سوچ لو شاید تمہارے لیے اچھا ہو جائے، غالب گمان یہ ہے کہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہیں، بلکہ حکم آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کے کتے کو، شتر بے مہار کو، وہ اونٹ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، شتر بے مہار، اس نفس کے کتے کو جو ہر وقت خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر وقت وہ تکاثر کے دھن میں لگا رہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پیسہ تو آ گیا، اب اس کی کثرت ہونی چاہیے، 2 جوتے تو لے لیے، نہیں، پوری الماری بھری ہوئی ہونی چاہیے، گھڑی تو آ گئی لیکن 10 گھڑیاں ہونی چاہیے، گھر تو آ گئے لیکن 4 اور ہونے چاہیے، بینک بیلنس تو آ گیا، اب ڈالر میں بھی ہونا چاہیے، اب یورو میں بھی ہونا چاہیے۔ کثرت انسان کو مار دیتی ہے، توکل کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ نفس کی بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نفس کی بھوک اور یہ نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ انسان کے پاس سونے کا 1 پہاڑ ہوگا، چاہے گا دوسرا ہو جائے، 2 ہو جائیں گے، چاہے گا تیسرا ہو جائے، 3 ہوں گے، چاہے گا 4 ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک لائف رہتی ہے، جب تک یہ کنٹینیوس پروسیس انسان کی لامتناہی خواہشات کا۔ اور دیکھیں جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، سورہ نساء کا جو ثلث جو آ جاتا ہے، ختم ہو رہا ہے سپارہ سورہ نساء، اس کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس طرح بہکایا تھا، یہ آج کے دور میں سمجھنے کی بات، کس طرح بہکایا تھا۔ اب تو عام طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیسے بہکایا، کیا اسٹریٹجی تھی، وہ پیٹرن کیا تھا، اس پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر، جنت میں ہمیشہ اگر رہنا ہے تو آدم یہ پھل کھا لیں۔ فَنَسَا آدم اور حوا بھول گئے تھے اس بات کو، گناہ نہیں تھا ان کا مدن۔ بڑے بڑے اولیاء نے لکھا، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ آدم کا گناہ ہی تھا، کچھ تھے جو اس طرف گئے کہ یہ گناہ کیا تھا، لیکن کسی مستند مفسر نے اور ولیوں میں کسی نے یہ نہیں کہا، بزرگوں میں، کہ آدم علیہ السلام کا یہ عمدن گناہ تھا۔ قرآن خود ناطق ہے اس پر، فنسا آدم، حضرت آدم بھول گئے تھے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، عمدن نہیں تھا۔
انہوں نے لکھا کہ اگر یہ گناہ تھا تو ہماری ساری نیکیاں اللہ لے لے اور آدم کا یہ گناہ ہمیں دے دے۔ خدا کی منشا تو تھی اللہ کی، لیکن رضا اس میں نہ تھی۔ منشا الگ ہوتی ہے، رضا الگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ طویل گفتگو ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ شیطان نے کیا بہکایا؟ اچھا، شیطان یہ کہتا تھا کہ میں ان کو کیا کروں، ان کو میں ایک اچھا خواب دکھاؤں، ایک اچھی چیز، ایک اچھا رزلٹ بتاؤں کہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر کبھی آپ کا خروج جنت نہیں ہوگا، خروج فردوس نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ رہیں گے۔ وہیں پہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس عزم کو ریپیٹ کیا کہ شیطان کو جب نکال دیا گیا جنت سے اور اس نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی مل گئی ہے، یعنی انسان کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا اس دنیا کا کہ اب تمہیں ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے اس دنیا میں۔ بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو میں وقت کی وجہ سے اسکپ کر رہا ہوں، تو کوئی پوائنٹ اگر رہ جائے اور آپ کے ذہن میں ہو تو برا نہ مانیے گا، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی مل گئی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب نیچے ان کی ذریت پھیلے گی تو اس نے پھر ایک عزم کیا اور اس نے کہا کہ ضرور بالضرور میں بہکاؤں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضَلِّلَنَّهُمْ میں تو ہے کہ میں بہکاؤں گا۔ اگلا جملہ بڑا خاص تھا، اور ان کے دلوں میں آرزوؤں کو پیدا کروں گا، آرزو پیدا کروں گا، خواہشات پیدا کروں گا، اس خواہشات کے یہ غلام بن جائیں گے۔ اس خواہشات کے اور بھی اس کے آگے اس کے الفاظ ہیں، لیکن میں یہیں پہ رک رہا ہوں۔ امنینہم، ضرور بے ضرور ان کے دلوں میں خواہشات کو پیدا کروں گا۔ یعنی اس شیطان کے بہکانے کا پیٹرن یہ تھا کہ گناہ کروانا ہے تو اس سے پہلے اس گناہ کے فوائد بتاؤ انہیں۔ بھائی کوئی نشے والا کسی کو نشہ اگر لگاتے تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا زندگی برباد ہو جائے گی، کہتے ہیں ایک کش تو لگا کے دیکھو، بہت مزہ آئے گا، لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کس دنیا میں پہنچتے ہو تم۔ ایسی کرتا ہے نا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہمیں سود پہ قرضہ دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کا ملک ترقی کر لے گا۔ ایجوکیشن سسٹم ہم سے لے لیں، آپ ترقی کر جائیں گے۔ یعنی طاغوتی نظام کا پیٹرن وہی ہے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ ترقی کریں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کام اپنا نکلوانا ہے اس نے، اور وہ کیا ہے؟ بہکانا ہے، راستے سے ہٹانا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، گناہوں کی لذت سے آشنا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ نوجوانوں کو کیا جا رہا ہے۔ بھائی چلو یہ تھا کہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں کچھ نہیں ہے، گھروں میں تو بچے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب گھروں میں بھی 5 لوگ ہیں تو 5 موبائل ہیں، تو گھنٹوں بیٹھے تو کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ باپ کے پاس بیٹھا ہوا بھی ہے تو نہ باپ اس سے بات کر رہا ہے، نہ بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے گھنٹوں۔ گھر میں بھی دور کر دیا۔ کیا تھا؟ صحبت صلحاء کو تباہ کر دو، کسی طرح ماحول کو چینج کر دو، نتائج چینج ہو جائیں گے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو باندھ لے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لو۔ ہم نے باندھا ہوا ہے اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ، ہم نے باندھا ہوا ہے انسٹاگرام کے ساتھ، ہم نے باندھا ہوا ہے فیس بک کے ساتھ، ہم نے باندھا ہوا ہے ان مجلسوں کے ساتھ، ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ جن کے بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی پازیٹیو بات ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ماحول چینج ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ماحول چینج ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ماحول چینج ہو گیا۔ اب وہ گھنٹوں بیٹھا ہے لیکن باپ کی تربیت سے محروم ہے، باپ بچے کی تربیت سے محروم ہے، بیٹا باپ کی تربیت سے محروم ہے۔ نہ باپ اپنا فرض ادا کر پا رہا ہے اور نہ بیٹا وہ فیض لے پا رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ باندھ لو اپنے آپ کو، اللہ والوں کے ساتھ باندھ لو۔ کیا ہوگا؟ یریدون وجہہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے
زندگی گزارتے ہیں اور ان کے معمولات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وجہہ، وجہن چہرے کو کہتے ہیں ویسے عربی میں، یہاں وجہہ سے مراد وہ بس اسی کو تکتے رہتے ہیں، وہ بس اسی کی رضا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ بندوں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو وجہہ سے کیا مراد ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا، جس نے میرے علم کا پرتو جس نے میرا علم دیکھ لیا اس نے رب کے علم کا پرتو دیکھ لیا، جس نے میری قدرتوں کو دیکھ لیا اس نے رب کی قدرتوں کا پرتو دیکھ لیا۔ کیونکہ اس آئینہ محمدی میں اگر جلوے چمک رہے ہیں تو رب کے ہیں، چاہے وہ علم کا ہو حسن کا ہو۔ وہ اس آئینہ محمدی میں، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا اور آئینے میں آپ جھلک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس آئینہ محمدی میں اللہ نے حسن تو رکھا ہی رکھا، لیکن اپنی ذات کے لیے برہان بنا کے نازل کر دیا کہ جس کو میرا علم دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کے علم کا دیکھے، جس کو میرے اختیارات دیکھنے ہو تو پہلے میرے حبیب کے جو عطا کردہ اختیارات ہیں اس کو دیکھ لو، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے رب فرماتا ہے میرا عطا کردہ ہے۔ اب اللہ کے ولی در حقیقت اللہ کا ولی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ بھئی جب تک وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مقبول و مقرب نہیں ہوتے وہ ولی بنتے ہی نہیں ہیں۔ ولایت کا دروازے تو کیا کھڑکی بھی نہیں کھلتی، روشن دان بھی نہیں کھلتا۔ جب تک نبی کی بارگاہ کا ادب نہ آ جائے، جب تک نبی سے متعلق عقائد صحیح نہ ہو جائیں، ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ جو رب نے کہا تھا نا، محبوب نے فرما دیجئے، یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فَاتَّبِعُونِی کے ادھر دعویٰ حبیت ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور فَاتَّبِعُونِی کے دوسری طرف محبوبیت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا محبوب۔ نہ اللہ کے محب بن سکتے ہو نہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہو جب تک بارگاہ رسالت میں قبول نہ کر لیے جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں جب تک قبول نہیں ہو جاتا بندہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اعمال، سرکار نے فرمایا امت کے اعمال ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے امت کے اعمال کو لے کے میری بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر نبی نے آپ کے سجدوں پر، اگر نبی نے آپ کی نمازوں پر، اگر نبی نے آپ کے کردار پر، آپ کے وعدوں پر، آپ کی باتوں پر، اگر نبی نے خدا نخواستہ اظہار ناراضگی فرما دیا تو اس کی بارگاہ میں تو اعمال جانے کی بڑی دور کی بات ہے، وہ یہیں سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہائی کمیشن کے پاس تو بعد میں رپورٹ جائے گی نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہائی کمانڈ کو تو بعد میں رپورٹ پہنچتی ہے، اگر غلطی ہوتی ہے تو نیچے سے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دی جاتی ہے۔ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی جسارت کا اعمال یہاں دیکھے جائیں گے۔ اگر نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق و اطوار سے، آپ کے نماز و سجدوں پر اگر نبی نے یہ فرما دیا سبحان اللہ، تو بس پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچائے جاتے۔ یہی ولایت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ولی تو بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی نبی کی بارگاہ کی اس کو کلیئرنس نہ مل جائے۔ یہاں تیار ہو جائے گا، اور وہ کلیئرنس کیسے ملتی ہے؟ وہ اصول بھی سمجھ لیں، بہت آسان ہے۔ بس جس بشر میں اللہ کا نبی اپنی اخلاق و اطوار کے رنگ دیکھتے ہیں، جس نے نبی کے رنگ میں رنگ لیا ہوتا ہے، نبی اسی کو قبول فرماتے ہیں، اور کوئی رنگ قبول نہیں ہے، اور کوئی نماز قبول نہیں ہے، اور کوئی عمل اور اخلاق قبول نہیں ہے۔ تو بس نبی کے رنگ میں جو رنگا ہوتا ہے نبی اس کو قبول فرماتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیضان مصطفیٰ جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔
ولایت کا سلسلہ صرف امت محمدیہ میں ہے اور کسی اور امت میں نہیں رہا. کیوں؟ سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، فیضان نبوت ختم نہیں ہوا، وہ تو جاری ہے. کوئی کہے جی ختم ہو گیا، تو معاذ اللہ ختم تو جب ہوتا ہے کہ جب پوسٹ ختم ہو جائے. مینیجر نہ رہے تو پھر اس کے پاس سائننگ اتھارٹی رہتی ہے. مینیجر ریٹائر ہو جائے تو کہ اس کا نام دروازے پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ مینیجر ہے. تو جب تک اللہ کے آخری نبی ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، جب تک منصب رسالت قائم ہے تو پتہ چلا فیضان رسالت بھی قائم ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ موصوف موجود نہ ہو اور اس کی صفت موجود رہے. صفت تو موصوف سے ہوتی ہے، تو موصوف موجود ہے تو اس کی صفت بھی ہے. رسالت و نبوت ایک رینک ہے جو اللہ نے دیا. یہ حقیقت محمدیہ تھوڑی ہے، یہ حقیقت محمدیہ نہیں ہے، یہ تو خلق کے لیے عطا کی تھی. یہ نبوت و رسالت تو اللہ نے خلق کے لیے عطا کی تھی، لیکن محبوب کو بنایا اپنے لیے تھا، بنایا اپنے لیے تھا. جب رب نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے تو رب نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور خاص سے پیدا کیا. تو کیوں بنایا؟ اپنی معرفت کے لیے، اور دے دیا مخلوق کو. اور جب مخلوق کو دیا تو فرمایا نبی اور رسول بنا کے دیتا ہوں کہ اب مجھ تک پہنچنا ہو تو جب تک ان کا زینہ پار نہ کر لو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. در مصطفیٰ سے ہی وہاں پہنچو گے. چاہے تمہاری دعائیں ہوں، چاہے تمہارے اعمال ہوں، پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ یہ بتا دیا کیسے بنتا ہے، کہ جب اس پہ رنگ مصطفی چڑھ جاتا ہے. اب اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ولی اپنے مریدوں کو تیار کرتا ہے. اب اس میں بھی وہی رنگ بھرنا ہے کہ جب تیار ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ میرے مرید تیار ہیں، ان میں اخلاق مصطفی رنگ مصطفی بھر چکا ہے. اب اگر سرکار نے قبول کر لیا تو اس کی مریدی بھی قبول ہو گئی، ورنہ ریجیکٹ ہو گئی. وہ چاہے کتنے دنیا میں دعویٰ کرتے رہے. کیسے ہوگا؟ ماحول سے ہوگا. کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ. اب اس کا وجہ اولیاء اللہ کی رضا. صحابہ فرماتے جب کوئی امر پیش آتا، کوئی معاملہ ہوتا، ہم چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے. اگر چہرے مصطفیٰ پہ مسکراہٹ آ جاتی تو سمجھ جاتے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اور اگر چہرے مصطفیٰ پہ ناراضگی کے آثار نظر آتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ریجیکٹ ہو چکے ہیں. تو صحابہ کے لیے انڈیکس کیا تھا؟ چہرے مصطفیٰ. رزلٹ وہاں سے لیتے تھے. اللہ راضی ہے نہ نہیں بندے کو کیا پتا. آج بھی اگر مرشد راضی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ مرید تیرا عمل قبول ہو گیا. اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ ادھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ قبول. فرماتے کہہ دو قبول. تو اب مرشد کہتا ہے مرید تیرا عمل قبول ہو گیا، میں خوش ہو گیا سے مراد اللہ کا نبی خوش ہو گیا، اور اللہ کے نبی خوش ہونے سے مراد کہ اللہ خوش ہو گیا. یریدون وجہہ میں بھی ایک تسلسل ہے، ایک نسبت ہے. ورنہ بندے کو کیا پتا. ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، اور اللہ کے ولیوں کی عبادت جو ہوتی ہے وہ جنت کے حصول کے لیے نہیں ہوتی، جنت کے میووں کے لیے نہیں ہوتی. جنت کے بھی تو کیٹیگریز ہے نا بھائی. کچھ جنت کے میووں کے لیے، حوروں کے لیے، محلات کے لیے، دودھ کی نہروں کے لیے، تخت گھاؤ تکیے سجے ان کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر یریدون وجہہ، بس رب کی رضا کے لیے. سرکار نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی قدسی کے روز قیامت اللہ اولیاء کا ایک ایسا گروہ لائے گا. ایک طرف وہ کافرین کھڑے ہوں گے جو اپنے جھوٹے خداؤں کو پوچھتے تھے، اپنے لیڈرز کی اتباع کرتے تھے جنہوں نے انہیں گمراہ کر دیا دنیا میں، اور ان کو بھی ان کے بڑوں نے گمراہ کر دیا. جب ان سے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ
وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس سے بچا لے، ہمیں نہیں جانا۔ ارے تم تو ان کی پوجا کرتے تھے، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ نا ان کے پیچھے پیچھے، تم تو ان کی محبت کا دنیا میں دعویٰ کرتے تھے نا، اب اس محبت کو پورا کرو، اب جہنم میں بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ کانپ جائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہمیں معاف کر دے خالق۔ رب فرمائے گا اچھا دنیا میں ان سے ایسی محبت تھی تمہاری کہ آج یہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہو؟ رب فرمائے گا، سرکار دو عالم نور مجسم سے ارشاد فرمایا، رب فرمائے گا فرشتوں سے کہ لاؤ اب ان اولیاء اللہ کو جو دنیا میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب دکھاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والے کیا ہیں۔ ان اولیاء کی جماعت کو لایا جائے گا تو رب فرمائے گا تمہیں حکم دیا گیا کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو وہ پوچھیں گے الہ العالمین تو راضی؟ رب فرمائے گا ہاں میں راضی، جہنم میں چلے جاؤ۔ تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ وجد کے عالم میں آ جائیں گے، اولیاء اللہ جھومتے ہوئے وجد کے عالم میں جہنم کی جانب بڑھیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا تم خوش کس بات پہ ہوتے ہو، اللہ تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے رب اگر اس پہ راضی ہے تو یہی ہماری جنت ہے، ہم نے کب جنت کے میووں کے لیے عبادت کی تھی؟ اگر رب خوش ہے تو وہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اس کی بلا سے کچھ بھی کرے، ہم تو اس کی محبت میں آئے ہیں۔ ہم نے کب جنت کی حوروں کے لیے اور محلات کے لیے عبادت کی تھی؟ میرا رب راضی ہے، میرا رب خوش ہے مجھ سے۔ مولانا چراغ الدین رومی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، تو طویل میں انتہائی مختصر کر کے بتاتا ہوں، اس کا ایک حصہ بتاؤں گا جو موضوع سے متعلق ہے۔ ایک اللہ کے ولی پہاڑوں میں عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ کمر جھک گئی، بھووں کے بال تک سفید ہو گئے، اٹھنے سے قاصر ہو گئے، پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی عبادات میں لگے رہے، تو قریب تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کردار پر، ایسی اطوار پر، ایسے کریکٹر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس شخص پر ناز فرماتا ہے، دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے اخلاق و اطوار میرے حبیب کی طرح ہیں، نہ کہ پھر اولیاء۔ تو رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ ایسا کرو، جاؤ ساری زندگی ہو گئی اس کو عبادت کرتے ہوئے، اب جاؤ اور جا کے انسانی شکل میں اس کو یہ مجدہ سنا دو کہ اللہ نے تیری عبادات کو رد کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس زندگی کے بعد۔ فرشتہ بڑا حیران ہوا، الہ العالمین تیرا حکم، فرمایا میرا حکم، چلے جاؤ۔ فرشتہ آیا انسانی روپ میں، وہاں تو کوئی انسان بھی نہیں گزرتا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ کون، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اب جیسے ہی سنا تو جن سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا وہ سرعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مؤدب ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے رب نے بھیجا؟ کہا ہاں تمہارے رب نے بھیجا، اور آپ خوشی سے پھولے نہ سماتے، وجد میں آ گئے۔ فرشتے نے کہا سن تو لو، خبر کیا لایا؟ بڑی مشکل سے انہیں روکا، کہا خبر تو سن لو۔ کہا سناؤ میرے رب نے کیا خبر بھیجی؟ کہا کہ رب نے یہ فرمایا کہ ساری عبادتیں اکارت، ریجیکٹ، فیصلہ یہ کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وہ اور زیادہ وجد میں آ گئے اور خوشی سے جھومنے لگے۔ فرشتہ انسانی صورت میں آیا تھا، حیران ہو کے پوچھا میاں خوش ہونے کی بات ہے؟ ساری زندگی جس کے لیے عبادت کی وہ جہنم میں ڈال رہا ہے۔ کہا بڑے گناہگار ہیں، بڑے جہنمی ہیں، ارے میں نے کب جنت کے لیے عبادت کی تھی؟ کون ایسا خوش قسمت جہنمی ہے جس کو فرشتہ بھیج کے رب یہ دنیا میں پیغام دیتا ہے کہ رب راضی ہے تجھے جہنم میں ڈال کے، میں تو اسی پہ خوش ہو رہا ہوں۔ کوئی تو خبر آئی، کوئی تو خبر آئی اس کی، جس کو میں پوجا کرتا تھا، جس کی میں عبادت کیا کرتا تھا، میں نے کب جنت کی محبت میں عبادت کی تھی؟ ارے کوئی خبر تو آئی میرے رب کی، وہ اگر جہنم میں ڈال کے خوش ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ یریدون وجہہ، اس سے مراد یہ
کہ کتنا بڑا مقام ہے ان اولیاء کا. ان اولیاء کی مجلس سے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں اللہ والوں کے مرید ہو جاؤ، نسبت قائم کر لو. یہ دیکھیں نا لائٹیں جل رہی ہیں، یہ سیریز سرکٹ میں جڑی ہوئی ہیں، جبھی جل رہی ہیں. سیریز سرکٹ سے آپ جڑیں گے تو جو سرکٹ ہزاروں بلب کو روشن کر رہا ہے، جڑے گا وہ بھی روشن ہو جائے گا. نسبتوں کی بات ہے اصل میں. پورے قرآن کا میں نے آپ کو خلاصہ کیا بتایا؟ ماحول بدل لو، نتائج بدل جائیں گے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ اللہ، کس لیول پہ رب بات فرما رہا ہے بندوں کو کہ دیکھو مجلس میں تو بیٹھو لیکن ان کے چہروں کو تکتے رہنا، ان کے چہروں کی زیارت کرتے رہنا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنی نظروں کو ان کے چہرے سے نہ ہٹانا، ان کے چہروں کے دیدار سے اپنی نظروں کو محروم نہ کرنا. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی رنگا رنگی میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی اس مادیت میں ڈوب جاؤ گے جس سے روحانیت ختم ہو جائے. بات وہی آ گئی، خواہشوں میں ڈوب جاؤ. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. میں ان کے دلوں میں خواہشیں پیدا کروں گا، وہ خواہشیں طاغوتی اور شیطانی خواہشیں ہوں گی. اور دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے قانون بن گئے. آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ قانون بنا دیا. یورپ میں بن گیا، فرانس میں بن گیا، جرمنی میں بن گیا، امریکہ میں بن گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی بن گیا. یہ ٹرانسجینڈر کا قانون کیا ہے؟ What do you feel? If you feel you are not a man, you can be a woman. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. دلوں میں خواہشوں کو پیدا کروں گا، اور شیطانی خواہشیں جب پیدا ہوں گی وَلَآمُرُنَّهُمْ. یہ آمر کا لفظ جو ہے امر کا حکم کے لیے آتا ہے. ایسے قوانین بنواؤں گا ان سے جس سے وہ گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے سپریم کورٹ سے بل پاس ہو گیا، نادرا کو بالکل حکم نامہ جاری ہوا کہ اگر کوئی شخص لکھ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی آج سے میں آئی ایم فیلنگ لائک اے وومن، تو یو ول بی اے وومن. آپ اس کو لکھ کے دے دیں کہ آپ ٹرانسجینڈر کیا ہے جو محسوس کرو. اب جیسے ماحول میں بیٹھو گے ویسے ہی احساسات جنم لیں گے نا. بات پھر وہی آ گئی ماحول کی. اچھے ماحول میں بیٹھو گے تو اچھی سوچیں آئیں گی، اچھی فیلنگس آئیں گی، اچھے مقاصد کا تعین ہوگا، اچھی خواہشات کی تکمیل کے لیے جدوجہد پازیٹیو ہوگی. برے ماحول میں بیٹھو گے بری سوچ آئے گی، جو گولز آف لائف ہیں وہ نیگیٹو ہوں گے، اس کی اسٹریٹجی نیگیٹو ہوگی. حق مار لو، دھوکہ دے دو، جھوٹ بول دو، غبن کر لو، سود کھا لو، یہ کر لو. کیونکہ خواہشات نیگیٹو ہیں تو اس کے حصول کا طریقہ بھی نیگیٹو ہے. تو رب نے فرمایا کہ دیکھو ان کے چہروں سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا. اللہ کے ولیوں کے چہروں کو تکنا بھی رب نے فرمایا. اس آیت قرآنی کی روح سے رب یہاں حکم دے رہا ہے کہ ان کے چہروں سے نظروں کو نہ ہٹانا. یعنی اللہ کے ولیوں کو دیکھنا اور ان کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے اور منفعت بخش ہے. صرف دیکھنے سے بھی کیا ہوگا؟ تمہیں نفع ملے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا. وہی بات آ گئی. اور دیکھو ہرگز اتباع نہ کرنا، فالو نہ کرنا، ان کی تقلید نہ کرنا، ان کے ماحول میں نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ کرنا. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے. کیوں غافل کر دیا؟ من اغفلنا، ہم نے غافل کر دیا. اللہ تو غافل نہیں کرتا. ان کے اپنے ہی رجحانات، ان کے اپنے ہی فیصلے کی وجہ سے جب رب نے دیکھا کہ جب تم نے ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے صحیح نہیں ہونا، تو اللہ نے اب دل پہ مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. کثرت گناہ سے، بار بار گناہ پہ اصرار کرنے سے، بار بار حق کو جھٹلانے سے، بار بار شیطان کی اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی خواہش سے، بار بار ان کے پیچھے چلنے سے، بار بار تذکیر کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، اچھی باتیں سننے کے باوجود تم اس کو بار بار ریجیکٹ کرتے رہے.
جب یہ کثرت گناہ ہوا تو رب نے فرمایا اغفلنا، اب ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ کی ناراضگی اس عروج پہ پہنچی کہ اب اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں، اس کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے رجحانات کی وجہ سے اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اب یہ راہ راست پر آئے۔ اس کو دنیا کی زینت میں لگا دیا، دولت آ گئی، اولاد آ گئی، پیسہ آ گیا، آسائشیں آ گئیں، سب کچھ آ گئیں، اور وہ اسی میں مست ہے۔ کہتے ہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا، کروڑوں روپے ہیں میرے پاس، کون کہتا ہے نماز پڑھنے سے پیسہ آتا ہے؟ میں تو ایک وقت ہی نہیں پڑھتا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کا مال انعام کے طور پہ نہیں، امتحان کے طور پہ دیا ہے، اس کے عذاب کو بڑھانے کے لیے دیا ہے، اس کو غفلت میں ڈلے رہنے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ تو اسی میں غافل رہے۔ سخت درجہ اللہ کی ناراضگی ہو کہ جب اللہ غافل کر دے۔ دیکھیں نا، جیب بھی کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، اور آپ اپنا سفر بھی جاری رکھیں، اور ایٹ دا ڈیسٹینیشن جب آپ پہنچے جیب پہ ہاتھ مارے تو پلے کچھ نہیں، اور وہاں کوئی دینے والا بھی نہیں آپ کو کچھ۔ اب کیا کرو گے؟ یار کاش پہلے پتہ چل جاتا کہ جیب کٹ گئی ہے، میں کچھ اپنا زاد راہ لے لیتا کہیں اور سے، اب تو پہنچ گیا ہوں، اب تو پلٹ ہی نہیں سکتا۔ تو رب نے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے اعمال شراب کی مانند ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے طمعان، ایسا لگتا ہے کہ دور سے پانی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جب وہاں وہ پہنچتے ہیں تو ان کے اعمال خالی، کچھ نہیں۔ اللہ نے غافل کر دیا، توبہ کی توفیق ہی نہیں دی، سدھرنے کی توفیق نہیں دی۔ کیوں؟ تمہاری اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اس نے جب کیا، اس نے موقع بہت دیے تھے اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے، اس نے کثرت سے موقع دیے تھے۔ یہ موقع ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، مقاصد کیا ہے محفل کے، یہی ہے نا۔ موقع بہت ملے تھے، آئے تھے تم محفل میں، بیٹھے تھے، بیان بھی سنا تھا، آئے تھے تم اللہ کے ولی کے پاس، دیدار بھی کیا تھا، مل کے بھی چلے گئے تھے، لیکن تم نے موقع کو ضائع کر دیا۔ اسی وقت اگر تم اپنے آپ کو باندھ لیتے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس نفس کے کتے کو اگر اسی وقت باندھ دیتے، ان کے در سے باندھ لو، تم نے نہیں باندھا، کیا ہوا؟ کثرت گناہ سے اللہ نے مور لگا، تو کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ماحول میں نہ بیٹھو، ان سے دوستی نہ کرو جن کے دل ہم نے غافل کر دیے اپنے ذکر سے۔ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ اب یہ میرا ذکر کرے۔ اچھا بظاہر وہ ذکر کرے گا بھی تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ بظاہر وہ ایسا ہے پھر جیسے وہ جسم جس کے اندر روح ہے، وہ اعمال جو سمجھتا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، وہاں پہنچا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں، اکاؤنٹ خالی۔ کہتا یہاں سے تو اتنا ڈپازٹ کرتا رہا، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنی نمازیں، اتنا صدقہ، اتنا خیرات، اتنے اخلاق، اتنے اتوار، سب کچھ، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اکاؤنٹ خالی۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، ہم نے تو دلوں کو دیکھنا تھا۔ واللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو تھوڑی دیکھتا ہے، تمہارے ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے۔ ولا اموالکم، نہ تمہاری دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولکن قلوبکم واعمالکم، اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت، اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم کی ریاست ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اذا فسدت، اور اس میں فساد آ جائے، فساد قلبی اگر پیدا ہو جائے تو پوری ریاست میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیپٹل ہاتھ سے گیا تو پورا ملک چلا گیا، یہی اصول ہے نا۔ تو یہ ہارٹ از دا کیپٹل آف یور باڈی اینڈ دا ہول باڈی از جسٹ لائک اے اسٹیٹ۔ امام غزالی نے تو یہی لکھا ہے، یہ جسم تیری ریاست ہے، دل اس کا بادشاہ ہے، عقل اس کی وزیر ہے، یہ اعضاء و جوارح یہ پوری ریاست ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو یہ بھی صحیح فیصلہ اور یہ بھی صحیح مشورہ دے گا، اور یہ دونوں صحیح فیصلہ کریں گے تو یہ بھی صحیح چلے گی ریاست۔ ہاتھ بھی صحیح اعمال کریں گے، آنکھیں بھی صحیح اعمال کریں گی، کان بھی صحیح اعمال کریں گے، پیر بھی صحیح اعمال کریں گے، پوری ریاست ٹھیک رہے گی۔ اذا فسدت، اور اگر یہی غافل ہو گیا تو پھر اس کی وزیر وہ تو ہے ہی بہکانے کے لیے، وہ تو ہے ہی بہکانے کے لیے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو دنیا میں دو جذبے موسٹ پاورفل ہیں، تین ہیں، میں دو کا نام لے رہا ہوں۔ دو جذبے موسٹ پاورفل ہیں، پہلا ہے محبت اور دوسرا ہے نفرت۔ یہ کچھ بھی انسان سے کروا دیتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام. عقل کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو، آگ میں جا رہے ہو. اور عشق کہتا ہے آگ میں نہیں جا رہا، گل و گلزار میں جا رہا ہوں، دیکھو کہ میرا رب کرتا کیا ہے. تو بھائی قرآن کو اگر صرف عقل سے سمجھنا ہے تو سرکار نے فرمایا جہنم میں جگہ ہے. صرف اگر عقل سے، لاجک سے سمجھنا ہے، صرف عقل سے نہیں. عقل کی بہت زیادہ قرآن نے تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عقل وزیر ہے، اس کو وزیر رکھو، بادشاہ مت بناؤ اس کو. بادشاہ ہے دل، اور دل کے لیے ہے ماحول. یہ دل صلاحت اگر اس کو کرنا ہے تو اس ماحول میں ڈال دو. اللہ والوں کے پاس اس کو لے جاؤ. اللہ والوں کے پاس لے جاؤ گے تو جس طرح ہارٹ سرجن دل کی سرجری کر دیتا ہے، تو اللہ والے جو ہے نا روحانی ہارٹ کی سرجری کر دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو رب فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس نہ جاؤ. وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. بات وہی آ گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. کون ہے وہ لوگ؟ وہ ہیں کہ جن کے عمل حد سے بڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہوا، وہ پیچھے چل رہے ہیں کس پر؟ اپنی بری خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو بری خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، اگر تم نے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا تو پھر تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. سرکار نے فرمایا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمان میں یعنی قرب قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور جاہلوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے. فضلوا اضلوا. وہ لیڈر خود بھی گمراہ ہوگا اور جتنے ان کے پیچھے ہوں گے ان کو بھی لے کے ڈوب جائے گا، انہیں بھی وہ گمراہ کر دے گا، سب کو گمراہ کر دے گا وہ. تو فرمایا یہ کون ہے؟ وَاتَّبَعْ هَوَاهُ، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے. وَأَمْرُهُ فُرَطًا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. اور اس کا عمل حد سے گزرا ہوا ہے، ایکسٹریم لمٹ پہ پہنچ گیا ہے. کوئی زیادتی کرنے میں دریغ ہی نہیں کرتا، اس کا عمل حد سے گزرا ہوا ہے. یعنی اعمال کو اعتدال میں رکھنا ہے. ماڈریشن از دا بیسٹ پالیسی ان اسلام. اعتدال ہی ہے، نہ ایسی عبادت کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں اور دنیا کے حقوق و لباس چھوڑ دیں، اور نہ ایسی دنیا داری جس سے آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں. یہ ترازو بیلنس جو رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اس ترازو کو بیلنس رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ بھائی کبھی تو اتنے مذہبی ہو جائیں گے کہ دنیا داری اور دنیا کے حقوق بھول جائیں گے. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، جو حقوق العباد میں اس کو ہم بھول جائیں گے اور اتنا چلے جائیں گے پورے گھر چھوڑ کے 6 مہینے کے لیے گھر سے غائب. کہاں جی؟ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اچھا بھائی یہ بچوں کون دیکھے گا؟ اللہ پہ چھوڑ دیا. اچھا ڈاکٹر کو لے گیا اٹھا کے، چلو بھائی 6 مہینے کے لیے. اور بھائی مریضوں کا علاج کر رہا تھا، اس کو علاج تو کرنے دیتے. اس کی عبادت یہی تھی. کام چھوڑا دیا، سیکھا، دین سیکھنے جا رہے ہیں. اچھا سیکھے کچھ نہیں، 1 سال میں بھی کچھ نہیں سیکھا ماشاءاللہ سے. 20 سال میں میرے تو تجربے میں رہے ہیں ایسے لوگ 20 سال میں ماشاءاللہ کہاں گئے ہوئے جی؟ تبلیغ دین پر گئے ہوئے. واپس آ کے وضو کے فرائض پوچھے تو کہہ رہے پتہ نہیں. قرآن پورا پڑھ لیا، یار وہ تو پڑھا نہیں، کچھ صورتیں یاد ہی. تو میرے بھائی تم تبلیغ کس کی کر رہے ہو جب تمہیں خود کچھ نہیں آتا؟ ایک کمپنی ایسے آدمی کو نہیں رکھتی کہ جو اس کی پروڈکٹ کو صحیح طور پہ پریزنٹ نہ کر سکے، پریزنٹیشن اسکل اس کے پاس نہ ہو. ایک کمپنی آپ کو سیلز مینیجر نہیں رکھتی ہے. آپ دین کے ٹھیکیدار بن کے دین سکھانے نکل گئے، آپ کو خود کچھ نہیں آتا. ایسی تبلیغ کے اصول ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو ان کا عمل حد سے بڑا ہوا ہوگا. اب یہ دونوں سائڈ پہ دیکھ لیں آپ، ایکسٹریم سائڈ پہ، یہ دونوں ایکسٹریم سائڈ پہ ہیں. نبی نے اعتدال فرمایا پوری حیات مقدسہ. نکاح بھی فرمایا، تجارت بھی فرمائی، حقوق العباد بھی ادا فرمایا. حقوق اللہ نبی سے زیادہ کون؟ ان سے زیادہ کردار کس کا عالی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو بھوک بھی لگی، اپنے شکم اتھر پہ پتھر بھی آپ نے باندھے. چاہتے تو جنت کے کھانے کھاتے، چاہتے تو جنت کے تختوں پر بیٹھتے. کون بادشاہ تھا جو ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ لیکن نبی نے لائف کو ایک ایسے اسٹیج پر فکس کر دیا اپنی سنت بنا کر کہ امیر اپنی امیری کے مسند سے اتر کے اگر وہ کرے گا تو فخر محسوس کرے گا، اور غریب اگر غریبی کے پردے میں رہ کے سنت پہ عمل کرے گا تو وہ بھی فخر محسوس کرے گا کہ یار میں تو سنت ادا کر رہا ہوں.
تو بہرحال رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا عمل حد سے نکلا ہوا ہوتا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ مَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ. اب یہاں پہ اختیار بتا دیا اللہ نے. یہ ساری باتیں اللہ جو بتا کے فرماتا ہے نہیں دیکھو حق تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن کیا فمن شاء فلیؤمن. اب یہ تمہارا اختیار ہے, تمہارا آپشن ہے. جو چاہے ایمان لے آئے, ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے اس کو ریجیکٹ کر دے. ہم نے دنیا میں اس کو اختیار دے دیا. انسان کو مجبور محض بنا کے نہیں بھیجا, اس کو اختیار دیا ہے. چاہو تو اس دنیا کو جنت بنا لو, چاہو اس دنیا کو جہنم کا گڑھا بنا لو, چاہو تو یہاں سے اپنی جہنم کی آگ لے کے جاؤ. رب فرماتا ہے میں نے تو کوئی آگ واگ نہیں بنائی, یہ تو تم اپنے اعمال کی آگ خود لے کر آتے ہو اور اسی میں جلتے ہو. اور یہ میوے اور یہ جنت یہ تو تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. دنیا میں تم نے کاٹا بویا تھا, وہاں پہ جا کے کاٹو گے. تو دس ورلڈ از بیسیکلی دی کلٹیویشن فار دی ہیرا. ہم کیا بو رہے ہیں یہاں پہ وہی کاٹیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن یا تو زمین کے نیچے کام آئے گا قبر میں, یا تو آسمان کے اوپر کام آئے گا قیامت میں. میرے بھائی اس کو زندگی کے لیے دیا ہے, اپنے لائف پیٹرن کو صحیح کرنے کے لیے دیا ہے. کہ ہمارے لائف پیٹرن اگر صحیح نہیں ہو رہے ہیں, عبادت, نمازیں, روزے, حج, عمرے, زکوٰۃ, خیرات, اگر میرے کردار میں تبدیلی لے کے نہیں آ رہی ہے, میری اعتبار میں تبدیلی لے کے نہیں آ رہی ہے, میرے کریکٹر کو اگر صحیح نہیں کر پا رہی ہے, تو اللہ سب عبادتیں منہ پہ مار دے گا. کہ انسان کا بچہ بنانے کے لیے تو دی عبادت ہے, وہ تو تم بن نہیں سکے. تو اب میں کیا کروں؟ مجھے تو نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت تھی, نہ رکوع, نہ سجود, نہ نمازوں کی. میں نے تو تمہیں بہتر کرنے کے لیے یہ سب کچھ دیا تھا. یہ نمازیں جب تمہیں اعمال صالحہ, صالح کسے کہتے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں, صالح کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے جی اچھے اعمال. نہیں, یہ اصل ٹرانسلیشن نہیں. اعمال صالح کا مطلب اچھے اعمال نہیں, ایک سینس میں ہے, لیکن جو اوریجن میننگ ہے نا, ٹو دی پوائنٹ, بینیفیشل ایکشنز, وہ عمل جو فائدہ مند ہو, منفعت بخش ہو, مضر رساں ہو. ایسا نہیں عمل کہ جو نقصان پہنچائے, وہ عمل جو فائدہ پہنچا لے, جو بینیفیشل عمل ہوگا وہ اعمال صالح ہے. وہ آپ کا مشورہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے لیے کسی ٹوٹے دل کی ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے, خوش دلی سے ملنا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی نماز, میری نماز اگر میرے کام نہیں آ رہی, میرے کردار اتوار کو سنوارنے کے لیے, تو بیکار ہے, پھر وہ عمل صالح ہے ہی نہیں. اس کا پہلا بینیفٹ جو ادا کر رہا ہے اسی کو نہیں ملنا, تو آگے کسے فائدہ پہنچائے گی؟ کسی کو نہیں پہنچائے گی. ہزاروں نمازی, ہزاروں عبادت گزار ایسے دیکھے ہوں گے جو سود بھی کھاتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, روزے بھی پابندی سے رکھتے ہیں, اور جناب وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, ناجائز بھی کماتے ہیں. کیوں؟ یہ جتنے نیک اعمال ہیں اعمال صالحہ نہیں ہیں, وہ فائدہ نہیں دے رہے. اعمال صالحہ وہ جو فائدہ مند ثابت ہوں اور سب سے پہلے کرنے والے کو فائدہ پہنچے. یہ دنیا میں کردار ہی نہیں بنا پا رہے, تو آخرت میں کیا جنت دلا سکیں گے یہ اعمال؟ تو رب فرماتا ہے کہ دیکھو سن لو, حق رب کی طرف سے ہے, یہ آپشن میں نے تمہیں دے دیا, اس کو کلک کرو یا اس کو کلک کرو. فمن شاء فلیؤمن, اگر ایمان لے کر آ گئے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, رسول کو ایک ماننا. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا نہیں, اللہ کے نبی سے وفا کرنا, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا. جبھی تو انسان اپنی کمائیگی کو جانے گا کہ میں کیا ہوں. اور وہ بیچارہ جناب بڑے پیر صاحب کے محبت میں ایسے نعرے لگاتا ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ مدد کر. میں نے اپنی آنکھوں سے سنا, میں نے پوچھا, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں نا, اور میں نے کہا بھائی اگر یہ تم ٹھیک ہے اللہ کے ولی کو پکار سکتے ہیں آپ, یہ اللہ کریں گے, اللہ نہیں دے سکتا, اللہ کا ولی دے سکتا ہے. ماشاء اللہ, امرہ فرطا, حد سے بڑھنے والے ہیں. کسی بھی ڈائمنشن میں حد سے نہیں بڑھنا ہے, جتنا شریعت بتا رہی ہے اتنا ہی ہے. وسیلہ تو مخلوق کا حق ہے, وہ اسی کو دینا ہے. وسیلہ تو حق ہے مخلوق کا, منزل رب ہے, منزل رب ہے. اگر منزل کو بھول گئے اور وسیلے کو ہی منزل بنا لیا تو گمراہ ہو گئے. یہ باریک نکتہ ہے. تو کیا امرہ فرطا نہیں بھائی, ہم نے آپشن دے دیا تمہیں, جس کو چاہو کلک کر لو, لیکن خیال سے کرنا مومن وہ ہے جو اللہ کے نبی سے وفا کر لے.
وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ پورے قرآن نے مومن اللہ نے ان صحابہ کرام کو، بھائی صحابہ تو وہ بھی تھے نا عرف میں، عرفن، میں عرفن عرض کر رہا ہوں، لفظ صحابہ یعنی نبی کا ساتھی۔ اب بہت سے تو وہ تھے بدر سے واپس آ گئے تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ کتنے آئے تھے؟ 200-300 واپس آ گئے تھے نا۔ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ صحابی رسول۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو منافقین تھے، معروف تھے صحابہ کا۔ حضور نے ماننے سے منع کیوں کیا؟ لوگوں کو کیا پتا، لوگ کہیں گے نبی اپنے لوگوں کو مروا رہے۔ نبی تو جانتے تھے حقیقت۔ نبی سے وفا کرنے والے جو صحابہ تھے، جنہوں نے مال نچھاور کر دیا، جان نچھاور کر دی، سب کچھ نچھاور کر دیا، وہ مومن ہے۔ جب ہی کہا تھا ابھی تو تم اسلام لائے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل کا ہوا، ابھی تو بڑے ٹیسٹ ہیں، بڑے ٹرائلز ہیں، پروف کرنا پڑتا ہے، نبی سے وفا کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے مان لے اس نصیحت کو جو قرآن میں دی ہے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہ تمہارے اوپر ہے، دنیا میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے تمہارے لیے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالم شخص اس سے بڑھ کے کون ہوگا جو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ جس کو اپنے ہی ٹھکانے کا نہیں پتا کہ جہنم میں جلا دیا جائے گا، اس نے حق کو ریجیکٹ کر دیا۔ رب فرماتا ہے ان کے لیے تو جہنم کی آگ تیار ہے۔ وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور اس آگ کی لپٹیں اور جو دیواروں کی طرح اوپر ہوں گی ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اس سے باہر نہیں نکل سکتے وہ۔ یہ قرآن نصیحت ہے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو۔ یہ قرآن حیات ہے، یہ قرآن یوں سمجھیں کہ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، پکا گمراہ ہو گیا۔ دین کا سب سے اوتھینٹک سورس قرآن اور حدیث، اس کو پڑھا کریں، تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالا کریں۔ ہم بچوں کو 13، 14، 15، 16، 17، 18 سال پتہ نہیں کون کون سے ڈپلومے، کون کون سی یونیورسٹیز میں وہ کرا دیتے ہیں۔ ان کو تھوڑی دیر لے کے بیٹھیں، رات کے کھانے پہ ساتھ بیٹھیں، دوپہر کے کھانے پہ ساتھ بیٹھیں، جس وقت بچوں کو لے کے بیٹھیں اور تھوڑا سا خود قرآن کو پڑھیں اور ان کو حکمت کے ساتھ موقع محل دیکھ کر نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ جو ٹریننگ ماں باپ کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی استاد نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو اس وقت نوجوان نسل کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہنوں میں بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہیں، بڑے ابھرتے ہوئے سوالات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں۔ مولوی سے ڈرتا ہے بیچارہ، کچھ کہہ دیا تو بولے گا یہ یار یہ تو بگڑا ہوا ہے، کافر ہے اور منافق ہے اور یہ ہے، وہ ان سے بولتا نہیں۔ کمیونیکیشن گیپ ہے مولوی سے ایک نوجوان نسل کا، ان کو چاہیے اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں، ان سے انہی کی ٹرمینالوجیز میں بات کریں تاکہ وہ کلوز ہوں آپ سے اور آپ سے ڈسکس کریں، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں سے کلوز رہیں، کچھ چیزیں کھل کے ان کو بتائیں جو غلط ہیں، اس پہ شرم محسوس نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ کل معاشرے میں آپ کی نظریں نہ جھک جائیں ان کے اعمال سے، لہذا ایسی شرم جو انسان کو بے شرم بنا دے وہ شرم منع ہے، یعنی شرع میں شرم نہیں۔ اسی وجہ سے کہ ٹریننگ کرتے وقت کچھ چیزیں ہمارے اب تک یہ ہے کہ بات نہیں کرتے، والدین بہت سے موضوعات پہ بچوں سے بات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ کا بچہ کیا کیا موبائل پہ دیکھ رہا ہے آپ کو بھی نہیں پتا۔ مینٹلی اس کی ایج کچھ اور ہو چکی ہے، فزیکل ایج کچھ اور ہوتی ہے نفسیات میں، اور مینٹل ایج کچھ اور ہوتی ہے۔ مینٹلی وہ 21 سال کا ہو گیا ہے، وہ 12 سال کا، پتہ ہے آپ کو؟ یہ سوشل میڈیا جو انجینئرنگ کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں 5th جنریشن وار کے حوالے سے، اس میں ٹارگٹ نوجوان ہیں۔ اس وقت ان کی ذہنی عمروں کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کی جسمانی عمریں 13، 14، 15 سال ہیں، لیکن وہ مسائل سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں، ریلز میں پڑھ رہے ہیں جو 28، 30 سال کا بندہ پہلے پڑھتا تھا، اس ایج میں جا کے وہ چیزوں کو سمجھتا تھا۔ یہ اب 12، 13 سال کی عمر میں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے دین کے کمپلیکیٹڈ مسائل ہوں، وہ ورلڈ پالیٹکس کے حوالے سے ہوں، وہ اکانومی کے حوالے سے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بائنانس میں گھسے ہوئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آن لائن فری لانسنگ، یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے میں بالکل جو بالغ بھی نہیں ہوئے نا وہ بھی ان میں آگے نکل گئے۔ تو اٹ مینس دیئر مینٹل ایج ہیز بین انکریز ڈیو ٹو سوشل میڈیا یوزیج، بڑھ گئی ہے ان کی مینٹل ایج۔ باپ سمجھتا ہے بھی تو میٹرک کیا بچہ، وہ بچہ نہیں، وہ رہا ہی نہیں بچہ، وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سے 8 سال کی عمر میں بچوں کو صحیح غلط کی پہچان کرا دو، تو اپنے بچوں سے تھوڑا سا کلوز ہو، ایک وقت کے کھانے پہ کم سے کم ساتھ بیٹھیں، تھوڑی دیر ان سے ڈسکس کریں، موبائل کیسے استعمال کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، اسکول میں کیا کر رہے ہو، کالج یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کون دوست ہے، کوئی بلانے آئے دوست تو اس کو پوچھیں کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، گھرانہ کیسا ہے. یہ تھوڑی سی ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ ہم آنے والی نسلوں کو کھو دیں گے. ہم تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، یہ ماں باپ کی قبروں کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ہے. یہ گھروں میں بیٹھ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اگر ہم نے غفلت برتی. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ دور جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے ڈوری سے دانے ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، یکے بعد دیگرے. بالکل ابرپٹلی اس وقت یہی ہو رہا ہے. روزانہ ایک نیا فتنہ سوشل میڈیا پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایج کا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے جو مینٹل ایج بڑھا رہے ہیں. اس مینٹل ایج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کریں. بچوں کو قرآن حدیث پہلے خود پڑھیں پھر پڑھائیں، ان کو بتائیں. مولوی جو بات کر رہا ہے وہ مے بی ڈاؤٹ فل، لیکن باپ اگر جو کر رہا ہے تو نیور ڈاؤٹ فل. باپ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے بچہ. چھوٹے سے بچے کو، نابالغ بچے کو انفینسی میں جو ہوتا ہے، جو بھی بولنا سیکھتا ہے، تھوڑی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اگر آپ اس کو یہ بول دیں نا بیٹا میں باہر جاتا ہوں ہوا میں اڑتا ہوں، وہ پورے محلے میں بات کرے گا میرے بابا ہوا میں اڑتے ہیں، پتہ ہے آپ. اور کسی نے اگر مخالفت کی تو شاید اس سے لڑ بھی جائے گا، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا سچ بول رہا ہے، وہ ہوا میں اڑتے ہیں. اتنے بچے بلیو کرتے ہیں ماں باپ کی باتوں، چاہے تو جھوٹ سکھا دیں انہیں، چاہے تو سچ دیں. اچھی باتیں آپ کریں گے، بچے کے دل میں جو گھر کریں گے وہ کسی مولوی کے کہنے سے گھر نہیں کر سکتے، کسی عالم کسی پیر کے کہنے سے گھر نہیں کر سکتے. یہ میں بات بتا رہا ہوں. ماں باپ کا ایک سائیکولوجیکل ریلیشن بھی ہے اور ایک جذباتی رشتہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جذباتی رشتہ جو ہے نا اس کو کیش کریں، اور انہیں کی اس وقت ذمہ داری ہے. روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا ہماری اولادوں کے بارے میں تم نے کیا سکھایا. صحیح دین سکھائیں، صحیح عقیدہ سکھائیں. امرہ فرطا والی بات نہیں ہو کہ کہیں پہ بھی ہم ایک ایکسٹریم لمٹ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہو، نہیں، وہ لمٹ جو قرآن نے سیٹ کی. تو لہٰذا یہ دور حاضر کی اشد ضرورت ہے. میرے ہر جگہ بیان میں گزشتہ 10-15 سال سے یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ خدا را نوجوان نسل کی تربیت ماں باپ اس کا بیڑا خود اٹھائیں. کوئی اسکول، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد وہ تربیت نہیں کر رہا اور نہ کر سکتا ہے اس وقت جو ماں باپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی دولت ہے، یہی بچے آپ کی جنت ہے. روز قیامت اللہ دنیا کی، ٹھیک ہے دنیا میں پیسہ نہیں دیا، گھر نہیں دیا، پراپرٹی نہیں دی آپ نے، کوئی بات نہیں، بچہ آپ کا گریبان روز قیامت نہیں پکڑے گا. لیکن اگر اس کو دین اور عقیدہ صحیح نہیں دیا تو وہاں گریبان پکڑے گا. کہا بابا یہ آپ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. دنیا میں اگر آپ مجھے بتا دیتے نا صحیح تھا میں جنت میں ہوتا. آپ تو جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے میں بھی جا رہا ہوں. تو خدا را اس کو سنبھالیں. نوجوان بچے ان کو محافل میں لے کر آئیں، اصلاحی بیانات کروائیں عقائد کے حوالے سے، بالکل ماڈریٹ اعتدال میں رہ کر، نو ایکسٹریم لمٹ. اور قرآن کے ساتھ تذکیر شروع کریں. قرآن کے ساتھ اس سے بہتر تبلیغ کا کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے نبی کو کہا کہ تبلیغ کرو تذکیر بالقرآن. یہ قرآن پر اس سے بہتر کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا بچوں کو اس سے قریب کریں. اللہ سے دعا ہے، میرا اتنے دیر بیان کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، میں صرف آدھے گھنٹے بیان کرنے کے لیے آیا تھا. ڈاکٹر صاحب واقف تھے کہ بات شروع ہوتی ہے تو پھر میں جلدی نکل جاؤں گا، مجھے جانا ہے. دعا کیجیے گا. شاہ صاحب کی زیارت ہو گئی، شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کریں. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور محفلوں کو جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.